السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 8. کھیل کے میدان میں رات کے اس پہر چند اسٹوڈنٹس شارٹس پہنے بھاگ رہے تھے. ان میں ایک ولیم بھی تھا. سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزرز اور سرخ شرٹ میں وہ اتنی سردی میں بھی پسینے میں بھیگا ہوا تھا. سوکھا کوہرا پڑ رہا تھا اور رات کے اس پہر رگبی کھیلنے والے وہ تمام نوجوان میدان میں موجود تھے جو قومی سطح پر کھیلنا چاہتے تھے. جیسے ہی سیٹی بجی ولیم بیزوی گیند لے کے بھاگا اور اگلے ہی پل وہ منہ کے بل گرا. مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے بے طرح گرا رہے تھے. تم ٹھیک ہو؟ نیل اسی کی ٹیم میں تھا. اس نے قریب آتے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا. وہ پچھلے ایک ہفتے سے نینسی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا. کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور تو اور وہ میچ پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا اور بار بار گرنے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنے اور ایک کوہنی چھل گئی تھی. میں ٹھیک ہوں، وہ گھٹنوں کے بل جھکتے بولا. میرے خیال میں آج رہنے دیتے ہیں، کل پریکٹس کر لیں گے. نیل کے مشورے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اپنے بیگ اٹھاتے گراؤنڈ سے باہر نکل آئے. نینسی کیسی ہے اب؟ نیل نے مخلصانہ پوچھا. کل ٹھیک تھی، آج صبح سے بات نہیں ہوئی. بیگ کندھے پر لٹکائے وہ دونوں لمحہ بلمحہ گراؤنڈ سے دور ہو رہے تھے. اس سے پہلے نیل مزید کچھ کہتا ولیم کا فون بج اٹھا. جارج کا فون تھا. ولیم کو تشویش ہوئی. اس نے فون اٹھاتے فوراً کان سے لگایا. ہیلو ولیم. جارج کی پریشان سی آواز ابھری. ہاں بولو. کافی دنوں بعد اس نے اسے ولیم پکارا تھا، ورنہ جارج اسے ڈیفالٹ پی سی کہتا تھا. ولیم، وہ نینسی. کیا ہوا نینسی کو؟ ولیم کے پیروں تلے سے ایڈمبرا کی زمین کھسک گئی. وہ ٹھیک نہیں ہے. آج صبح بے ہوش ہو گئی تھی، ہاسپٹل میں ہے. میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں اسے صبح واپس لا رہا ہوں اور سوچا تمہیں بتا دوں. وہ کافی سنجیدہ تھا اور جارج کا ہر جملہ ولیم کے چہرے کا رنگ اڑا رہا تھا. کیا مطلب ہے بے ہوش ہو گئی تھی؟ تم کہاں تھے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ چلا اٹھا اور تیز تیز چلنے لگا. نیل ٹھٹک گیا پر وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ ضرور ہوا تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ولیم کے ساتھ چلنے لگا. میں دیکھتا ہوں، ٹکٹ مل گئی تو ابھی آ جاتا ہوں. تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے ولیم. میں صبح اس سے واپس لا رہا ہوں. ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے. شاید کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں. جارج نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی. تم سارا وقت کہاں تھے جارج؟ تم اس کا خیال نہیں رکھ پائے؟ وہ اب اس پر غصہ کر رہا تھا. ولیم، میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ لائف ہے. میں بیبی سٹنگ نہیں کر سکتا. وہ بچی نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو. مجھے پتہ چلا ہے اس کا بریک اپ ہوا ہے، اس کی ایک کلاس فیلو نے بتایا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا اس کا ریلیشن شپ کب اور کس سے شروع ہوا. وہ خود جھنجلایا ہوا تھا. مسٹر جوزف تک بات پہنچانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسی کی کلاس لگتی اور یہاں معاملہ لڑکے کا تھا. کیا پتہ وہ کیسا رد عمل دیتے. فی الوقت جارج کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. اس کی بات سن کر ولیم ٹھہر گیا. تم جانتے ہو وہ کون ہے جسے نینسی پسند کرتی ہے؟ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہا تھا. میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے. کوئی نہیں جانتا. نینسی نے اس کے بارے میں کسی دوست کو نہیں بتایا. عجیب گڑبڑ ہے. میرا دماغ پھٹنے کو ہے. میں یہ سب ہینڈل نہیں کر سکتا. جارج کی بات سن کر ولیم نے گہرا سانس لیا. ٹھیک ہے، تم صبح ہونے تک اس کا خیال رکھو، وہ سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا. سب ٹھیک ہے؟ نیل نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا. کچھ ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ بوجھل قدم اٹھاتا چل پڑا. رات لمبی ہو گئی. وہ صبح تک یوں ہی جاگتا رہا. نینسی کا نمبر بن جا رہا تھا. اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا. جارج سے وہ وقفے وقفے سے اس کی خبر لیتا رہا اور پھر صبح کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی. اگلے دن اتوار تھا. وہ سوتا رہا. ناشتے پر بھی نہیں اٹھا. جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے. وہ اٹھ گیا. جارج کا فون تھا.
وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور پھر فریش ہو کر ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑا۔ نینی اسے آوازیں دیتی رہ گئیں لیکن وہ نہیں رکا، اور ایئرپورٹ پر نینسی کو دیکھ کر اس کا دل ساکت رہ گیا۔ وہ اینجل جیسی لڑکی مردہ لگ رہی تھی، بہت کمزور، ٹوٹی بکھری۔ یہ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا تھا؟ ہائے! نینسی اسے دیکھ کر مسکرائی، پر وہ اسے نظر انداز کرتا اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھتا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ جبڑے بھینچ گئے۔ اتنی ناراضگی؟ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے بولی۔ لہجہ خوشگوار بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ جارج ولیم کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ مسکرا کر ملیں گے۔ وہ اسے بولنے پر اکسا رہی تھی پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، تیوری چڑھائی ہوئی تھی۔ نیلی پینٹ پر ہلکے بھورے رنگ کی اونی شرٹ پہنے اور سیاہ اوور کوٹ میں نینسی کا وجود چھپ گیا تھا، پر اس کے چہرے کی زردی نمایاں تھی۔ کچھ لوگوں کا دماغ ہمیشہ ہی خراب رہتا ہے، ان سے کسی اچھے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نینسی کی بات پر جارج نے جواب دیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ جوزف پیلس آ چکا تھا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ جارج باہر نکل گیا۔ اب وہ سامان نکال رہا تھا۔ لازم انہیں دیکھ کر بھاگتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ نینسی بھی یوں ہی بیٹھی۔ ولیم سے بات کرنا اس وقت بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ولیم! نینسی نے ہولے سے پکارا تو وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا باہر نکلا اور پھر زور سے دروازہ دے مارا۔ نینسی اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ کیا وہ اتنا غصہ تھا؟ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ نینسی کو وہیں چھوڑتا تیز تیز قدم اٹھاتا پیلس میں داخل ہو گیا۔ پیچھے جارج نے سہارا دے کر نینسی کو باہر نکالا اور پھر اسے لے کر اندر آیا۔ نینی ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بچی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اب نینسی کا منہ چوم رہی تھی جبکہ نینسی کو ولیم کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا تھا۔ مسٹر جوزف رات کے کھانے پر گھر آ گئے تھے۔ جارج اور نینسی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ براہ راست نینسی سے پوچھنے لگے۔ جی سب ٹھیک ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اور تم لوگوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ اب جارج کی طرف متوجہ ہوئے۔ زبردست، وہ بمشکل مسکرایا۔ مسٹر جوزف سے کچھ چھپانا آسان نہیں تھا۔ کھانے کے بعد میرے کمرے میں آنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نیپکن اتارتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جارج کی جان پر بنائی۔ اس نے گھبرا کر نینسی کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، جبکہ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ولیم اٹھ کر چلا گیا۔ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے؟ اس بار نسا نے نینسی سے پوچھا۔ وہ گھر آئی تھی اور ولیم اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ ہاں، وہ غصہ ہے کہ میں نے خود کا خیال نہیں رکھا۔ وہ روکھا سا مسکرا دی۔ تم دعا کرو میری گردن بچ جائے، ورنہ مجھے آج قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جارج کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اسے مسٹر جوزف کے سامنے پیش ہونا تھا۔ انہیں کچھ مت بتانا، نینسی نے التجا کی۔ ان سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، وہ بے چارگی سے بولا اور پھر 2-4 گہرے سانس لے کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ نینسی سر جھکا گئی۔ اس کی ایک بے وقوفی نے سب کو کتنا پریشان کر دیا تھا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ نینسی، نینی نے اسے پکارا۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اس وقت سفید اونی پنڈلیوں تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی۔ بال آگے سے 2 لٹیں پکڑ کر پیچھے باندھے ہوئے تھے، باقی کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر گلاس لگائے اس نے خود کو تازہ دم رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ سفید رنگ اس لیے پہنا تھا کیونکہ یہ ولیم کا پسندیدہ تھا اور شاید اس کا غصہ کم ہو جاتا۔ نینی کی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ نینی کو اس پر کسی اداس شہزادی کا گمان ہوا، برف کی شہزادی۔ پریشان مت ہو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی پر اس کی حالت کے پیش نظر بات بدل گئی۔ ارے دیکھو ذرا، باہر برف باری ہو رہی ہے، اس سال کی پہلی برف باری۔ نسا کی آواز پر نینی نے رخ موڑ کر دیکھا۔
دیوار گیر کھڑکی سے باہر روئی کے گالے اڑتے نظر آئے۔ آپ دونوں لاؤنج میں بیٹھے، میں چائے کا انتظام کرتی ہوں، آج خوب مزے کریں گے۔ وہ چہکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور وہ سیاہ چھوٹے چھوٹے پولکا ڈاٹس والی مرون فراک پہنے ہوئی تھی، بالکل ویسی جیسی نینسی نے پہن رکھی تھی۔ پیروں میں اونی چپٹے گرم جوتے تھے۔ فراک کے بازو کافی کھلے تھے جو ہاتھ کے قریب کلائی پر آ کر بند ہو جاتے تھے۔ کمر پر لگے بیلٹ نے فراک کو ایک خوبصورت شکل دے دی تھی۔ نسا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ صوفی ملازمہ کے ساتھ مل کر برتن اٹھا رہی تھی۔ نینی نے سہارا دے کر نینسی کو اٹھایا۔ وہ دونوں اب لاؤنج کی طرف قدم دھر رہی تھیں۔ لاؤنج میں جگہ جگہ بنے آتش دان اس وقت جل رہے تھے جن سے پیلس کے اندر سردی کی شدت مٹ رہی تھی، اور جگہ جگہ لگی مشعلوں نے پیلس کے اندھیرے کو مٹا دیا تھا۔ ابھی وہ لاؤنج تک پہنچی بھی نہیں تھی جب پورے جوزف پیلس میں عجیب سی آواز گونج گئی۔ نینسی کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب اوپر دیکھا۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی پیانو پر بے ترتیب ہاتھ مار رہا تھا۔ جاؤ، جا کر ولیم کو منا لو۔ سب جانتے تھے اس گھر میں اوپری منزل پر لیونگ روم میں رکھا وہ پیانو صرف ولیم بجاتا تھا جب وہ بہت خوش ہوتا تھا یا جب وہ بہت غصہ ہوتا تھا۔ نینسی نے ان کی بات سنتے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں صوفے پر بٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ پہلے پیانو کی کیز پر غصہ اترا، پھر وحشت، اور اب ڈیفالٹ پیس کی انگلیاں عجیب سی دھن بکھیر رہی تھیں۔ وہ اب بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پیلس میں ایک اداس دھن بکھرنے لگی۔ پیلس کی دیواروں کے درمیان بجتی وہ دھن سحر زدہ تھی۔ کوئی سن لیتا تو سن کر ٹھہر جاتا۔ وہ اب راہداری میں بھاگ رہی تھی، جلتی مشعلوں کے درمیان لکڑی کے فرش والی راہداری سے بھاگتی اب وہ کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی، اور اس کے سامنے ہی کمرے کے کونے میں پیانو کے سامنے ولیم بیٹھا تھا۔ دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ یہ لیونگ روم تھا جس میں ایک جانب ڈھیروں کتابیں لکڑی کے شیلفوں میں سجی ہوئی تھیں، دوسری دیوار پر مسٹر جوزف کے کئی میڈل اور ایوارڈ سجے تھے، تیسری دیوار کے سامنے صوفے رکھے تھے، اور چوتھی دیوار جس میں قد آور کھڑکی تھی اس کے سامنے وہ پیانو رکھا تھا جسے اس وقت ولیم بجا رہا تھا۔ پیانو کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے لکڑی کے سٹینڈ تھے جن پر موم بتیاں رکھی جل رہی تھیں۔ نینسی قدم قدم چلتی اس کی جانب بڑھی۔ لمبے سٹول پر دو لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ وہ بھوری کھلی پینٹ پر سفید اونی گول گلے والی اوور سائزڈ شرٹ پہنے، بکھرے بال، الجھا ذہن اور بگڑا مزاج لیے بیٹھا تھا۔ نینسی اس کے قریب پہنچ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھ کر پیانو کے پار کھڑکی سے اڑتے برف کے گالے آرام سے دیکھے جا سکتے تھے۔ جیسے ہی نینسی ولیم کے قریب بیٹھی، ولیم کے ہاتھ رک گئے۔ اداس دھن خاموش ہو گئی۔ جوزف پیلس پہ چھایا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، اٹھ کر جانا چاہتا تھا پر ہمت نہ ہوئی۔ اس کے وجیح چہرے پر غصہ واضح تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوستی کا پہلا اصول: زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے، نینسی نے ہولے سے کہا۔ دوسرا اصول: دوستوں سے باتیں نہیں چھپاتے، وہ تڑق کر بولا۔ آئی ایم سوری ولیم، وہ شرمندہ ہوئی۔ تمہارے لیے وہ انسان اتنا عزیز ہو گیا ہے نینسی کہ ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ اہمیت ہے ولیم، اہمیت ہے، وہ ولیم کا ہاتھ تھامتے بولی۔ جھوٹ، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ پہلی بار دل ٹوٹا ہے ولیم، میں برداشت نہیں کر پائی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ وعدہ کرو نینسی، دوبارہ خود کے ساتھ ظلم نہیں کرو گی، وہ اس کی جانب مڑتے بولا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، پکا وعدہ، وہ مسکرا دی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس شخص سے دور رہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آسیب کار اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تم ہماری فیورٹ دھن بجاؤ نا؟ نینسی نے ہمیشہ کی طرح اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ اس شخص کو نہیں سوچنا چاہتی تھی جو ذہن سے چپک گیا تھا اور جس کے الفاظ اسے سونے ہی نہیں دیتے تھے۔ تم جیسی بزدل لڑکی محبت نہیں کر سکتی، آخر کر ہی کیا سکتی ہو تم میرے لیے؟ سماعت میں چند الفاظ گڈ مڈ کرنے لگے۔
دور رہو مجھ سے۔ اس کے کندھے پر سر رکھنے پر ولیم برا سا منہ بناتے بولا۔ نینسی نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی گلاس ونڈو پر گرتی برف واضح تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہوگی جس سے تمہیں محبت ہوگی، وہ ہالے سے مسکرا کر بولی۔ ولیم کی انگلیاں ہولے ہولے کیس پر پھسل رہی تھیں۔ ایسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، وہ اسی انداز میں بولا۔ تم مجھ سے محبت کر لو، وہ اب شرارتاً بولی۔ اس سے پہلے میں خودکشی نہ کر لوں، وہ بھرنا کر بولا۔ کیا ہوگا جب ولیم جوزف کو محبت ہوگی؟ وہ اب پرسکون ہو رہی تھی۔ اس آسیب کا دیا درد کم ہوتا جا رہا تھا۔ ولیم کے پہلو میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ شخص ایسا کیوں تھا؟ وہ بس سوچے گئی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تمہاری طرح عقل سے پیدل ہونے کا۔ میں حیران ہوں کہ انسان محبت میں اتنا بے وقوف کیسے ہو جاتا ہے۔ تف ہے ایسی محبت پر۔ وہ اسی انداز میں بولتا گیا جبکہ نینسی نے اپنی پلکوں پر بھاری پن اترتا محسوس کیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ پل جب تم اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھنے سے دریغ نہیں کرو گے، وہ ہولے ہولے بڑبڑانے لگی، جبکہ ولیم کی انگلیاں بہت دھیمی اور پرسکون سی دھن بجا رہی تھیں۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ ایک محبت کے لیے باقی محبتیں بھول جاؤں، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ ولیم جوزف، تم اس ایک محبت کے لیے خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ کتنا یقین تھا اسے۔ ایسا نہیں ہوگا، مجھے ذلیل ہونے کا شوق نہیں ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر نینسی کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پر وہ شاید سو چکی تھی۔ ولیم اس کی سب سے محفوظ جگہ تھا۔ اس جیسا تحفظ اسے کہیں نہیں ملتا تھا۔ وقت تیزی سے بھاگنے لگا۔ اب ان دونوں کی پشت نظر آ رہی تھی۔ سفید فراک اور سفید شرٹ والا لڑکا، پھر کمرے کا دروازہ، پھر راہداری، پھر سیڑھیاں، پھر لاؤنج اور پھر جوزف پیلس چھوڑ کر آسمانوں کی جانب اڑان بھری۔ جوزف پیلس کی اوپری منزل کی کھڑکی سے ایک منظر واضح تھا۔ وہ دونوں پیانو کے سامنے بیٹھے تھے اور رخ تیزی سے آسمان کی جانب کر لیا گیا۔ ہواؤں کو چیرتا ہوا وہ 7 سمندر پار بڑھ رہا تھا، وہاں جہاں وہ لڑکی پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ باب سوئم، آسیب کار۔ کچھ زخم ناسور ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھرتے، ان کی کوئی مرہم پٹی نہیں ہوتی۔ ایسے زخم بس ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ آسیب کار ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے، تکلیف پہنچانا۔ اور آسیب کاروں میں سب سے بڑا آسیب کار ناکام محبت ہے۔ میرا جو دن کو گزرے 5 دن ہو چکے تھے۔ پہلے 3 دن کھانا محلے والوں کی طرف سے آتا رہا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ چولہا کئی دنوں سے بند تھا۔ کبھی کوئی محلے والی سالن کی پلیٹ بھیج دیتی اور کبھی کوئی چاولوں کی پلیٹ۔ اماں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا جو دن کا یوں اچانک کچھ کہے سنے بنا چلے جانا انہیں توڑ گیا تھا، جبکہ فجر کو تو لگ رہا تھا جیسے یہ ایک برا خواب تھا، یہ اس کی دنیا تھی ہی نہیں۔ ایسا برا خواب جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر چت لیٹی تھی، دونوں ہاتھ سینے پر سجائے وہ چھت سے لٹکتا پنکھا دیکھ رہی تھی۔ کوہرے جیسے جاڑے میں گرم بستر اسے جہاں سکون بخش رہا تھا، وہیں اماں کی دی گئی چوٹ بے طرح دکھتی تھی۔ کوئی مرہم نہیں تھا، کوئی پٹی نہیں تھی، کوئی اس غم میں اس کا ساتھی نہیں تھا۔ اس نے تو ارسل کے علاوہ کوئی دوست، کوئی ساتھی بنایا ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے ارسل کے علاوہ کسی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے پنکھے کو گھورتی رہی جب تکیے کے نیچے رکھا فون تھر تھرانے لگا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ اس کا فون پچھلے 5 دنوں سے بند تھا۔ آج ہی اس نے فون چارج کیا تھا۔ تکیے کے نیچے رکھا فون اٹھانے کے لیے ذرا سی کروٹ لی تو درد کی ٹیس پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ بلبلا اٹھی۔ چہرے کے خوبصورت نقوش میں تکلیف پھیل گئی۔ اس نے بمشکل کروٹ لی اور گھٹنے سکیڑ کر سینے سے لگا لیے۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں اور پھر فون اٹھا کر دیکھا تو نرگسی آدمی لکھا چمک رہا تھا۔ یہ اس کا کلاس فیلو صفدر تھا، اس کا پروجیکٹ پارٹنر۔ ہیلو، تکلیف پر قابو پاتے وہ ہولے سے بولی۔ محترمہ،
تمہیں شوق ہوگا فیل ہونے کا، مجھے نہیں۔ تمہاری وجہ سے ہمارا پروجیکٹ سب سے پیچھے ہے، کہاں ہو تم؟ اس سے بھری آواز ابھری اور کوئی خواب سا ٹوٹ گیا۔ تمہیں تو دنیا کی سب سے بڑی کاسٹیوم ڈیزائنر بننا تھا نا، ایسے بنا جاتا ہے ڈیزائنر؟ وہ شدید غصہ تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے تمہیں فون کر رہا ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں غائب ہوئے، تمہیں اندازہ ہے میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ وہ پچھلے 7 دنوں کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا یہ تم ہی ہو فجر، یہ تم اتنی لاپرواہ کب سے ہو گئی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا جبکہ فجر یوں ہی لیٹی ہونٹ کو چلتی رہی۔ میں آ رہی ہوں۔ وہ بنا اس کا جواب سنے فون بند کر چکی تھی اور پھر جسم سے اٹھتی تکلیف پر قابو پاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ارسل کے لیے اپنا خواب چھوڑ دینے کو تیار تھی، پر اب وہ نہیں تھا تو خواب صحیح، اسے اب خواب ہی کو پورا کرنا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی، بال جوڑے میں باندھ لیے، بیڈ پر بیٹھتے جھک کر بند جوتے پہننے لگی تو منہ سے درد کی کراہ نکل گئی۔ اس کی کمر، اس کی ہڈیاں بل بلا رہی تھیں۔ تکلیف کو دباتے وہ جوتے پہن کر چادر لپیٹتی، بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیسی دکھتی تھی۔ وہ جس کے خیالوں سے خود کو سجاتی تھی وہ اب نہیں تھا۔ باہر ناہموار صحن میں چٹائی بچھائے اماں محلے ہی کی چند عورتوں کے ساتھ گٹلیاں پڑ رہی تھیں۔ دیکھ، باپ کی موت کے بعد فجر آج نظر آئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہی تبصرہ کیا گیا۔ اماں سن چکی تھی پر یوں ہی بیٹھی رہیں۔ وہ جیسے فجر سے سارے تعلق توڑ چکی تھیں، جیسے وہ ان کی بیٹی تھی ہی نہیں۔ فجر نے بھی ان پر دھیان نہیں دیا۔ اس گھر سے، اس محلے سے اسے نکلنا تھا اور اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے اس خواب کو پورا کرتی جو اس نے خوشی خوشی دیکھا تھا۔ شاید ایسی ہی تکلیف میں کچھ کمی آ جاتی۔ وہ تیز تیز چلتی گھر کا ٹوٹا پھوٹا گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ آج دھوپ نکلی تھی لیکن سردی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی کیونکہ دھوپ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ گلی سے گزرتے محلے کے چند لوگوں نے اسے ترحم بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ ان نظروں سے واقف تھی اور اسے یہ نظریں گولی کی طرح چبھتی تھیں۔ اسے ان نظروں سے خود کو چھڑانا تھا۔ اسے یتیم مسکین نامی عنوان سے باہر نکلنا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا وہ کیا جاتا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ جوزف نے پہلو میں اس کے سینے سے سر ٹکائے بیٹھی افق سے پوچھا۔ جوزف بھی پرجوش تھا، وہ بھی خوش تھی، لیکن ایک پچھتاوا تھا جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ماں باپ کو چھوڑ دینے کا پچھتاوا، لیکن وہ جوزف کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے بہت خوش رکھ رہا تھا۔ وہ جس قدر اس سے محبت کرتا تھا، کبھی کبھی افق کو خود پر رشک آتا، لیکن کیا ایک محبت کافی تھی؟ جوزف دونوں بیویوں میں انصاف کی پوری کوشش کرتا۔ اس نے اپنے باپ کا پروڈکشن ہاؤس سنبھال لیا تھا کیونکہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ساری ذمہ داری اب جوزف پر تھی۔ وہ 3 دن اگر افق کے پاس ہوتا تو 2 دن اپنی پہلی بیوی کو لازمی دیتا اور باقی دن کام میں بتا دیتا۔ جو بھی ہوگا ہمارا ہوگا، اس نے افق کی ہتھیلی لبوں سے لگائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی تھے، دونوں اپنے عقائد پر قائم تھے۔ جوزف چرچ جاتا تو افق بھی اپنی نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگتا ہے بیٹا ہوگا، کتھئی آنکھوں والی افق کو پورا یقین تھا۔ اچھا پھر؟ وہ اس کے دماغ میں چلتی سوچے جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ولی نام بہت اچھا لگتا ہے، ہم اس کا نام ولی رکھ سکتے ہیں؟ وہ گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں جوزف اس نام پر اعتراض نہ کرے۔ وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے ولیم نام پسند ہے، وہ ہولے سے بولا جبکہ افق گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ولیم ولی؟ کچھ دیر بعد وہ سوچتے ہوئے بولی، ولیم ولی کیسا رہے گا؟ اب وہ سینے سے سر اٹھائے سوالیہ نظروں سے جوزف کے دلکش چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جوزف نے آنکھیں کھول کر افق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے جگنو اس وقت بھلے لگے، انہیں نوچ لینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم ولیم ولی رکھ لیں گے، ولیم ولی جوزف۔
وہ ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو افق کو اپنے اندر ایک نرم گرم سی تاثیر اترتی محسوس ہوئی۔ اس پل وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی جس کے پاس اس کی محبت تھی، محبت بھی جوزف پیٹرسن جیسے شخص کی۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں صفدر کے ساتھ بیٹھی تھی اور صفدر حیرت سے فجر کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ وہ فجر تو نہیں تھی جس کی ایک نظر ہلچل مچا دیتی تھی۔ سفید سوگ میں لپٹی چادر لیے یہ فجر معراج جانے کون تھی؟ صرف صفدر ہی نہیں، باقی کلاس فیلوز بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ وہ ایک ہفتہ غائب رہی تھی اور جب واپس لوٹی تو بالکل بدل گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ تو غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابا نہیں رہے، عام سے لہجے میں کہتی فجر صفدر کو ساکت کر گئی۔ وہ اب فون نکالے سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ارسل کو اس نے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا نمبر بھی بدل لیا تھا۔ یونیورسٹی آتے ہوئے وہ نئی سم لائی تھی۔ معذرت، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ اب پشیمانی سے کہنے لگا، جبکہ نظریں فجر کے چہرے پر جمی تھیں جو سرد سپاٹ تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اب پتہ چلا تھا کہ اس کی حالت ایسی کیوں تھی۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وقت آ گیا تھا، ہر ایک کا وقت آنا ہے۔ کتنا عام سا لہجہ تھا، جیسے مرنے والا اس کا نہیں کسی اور کا باپ ہو۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ صفدر کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ فجر پہلے بھی کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، لیکن ہنسنا، مسکرانا اور لڑکوں کے دل پر بجلیاں گرانا اسے خوب آتا تھا، اور اب تو وہ ہنسنا جیسے بھول ہی گئی تھی۔ آج آخری دن ہے، سب اپنا پروجیکٹ آئیڈیا پیش کرنے والے ہیں، سب ریڈی ہیں۔ تم بتاؤ ہم کیا پیش کریں گے؟ میرے دماغ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آج ہم نے آئیڈیا نہیں پیش کیا تو ہمارا سال ضائع ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان تھا۔ ان کی یونیورسٹی ملک کی مہنگی ترین اور مشہور یونیورسٹی تھی، اور اس بار وہ ملک کے نامور ڈیزائنرز کو جیوری کے طور پر بلا رہے تھے۔ یہ ایک سنہری موقع تھا اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے اور بدلے میں انہیں چن لیا جاتا۔ وہ سیدھا کسی بڑی فیشن ڈیزائنر کمپنی کا حصہ بن سکتے تھے۔ صفدر پریشان تھا، جبکہ موبائل کی اسکرین پر پھسلتی فجر کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ وہ ارسل تھا، ارسل برہان گردیزی، اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی کل منگنی ہوئی تھی اور جس بڑے پیمانے پر منگنی کی رسومات ادا کی گئی تھیں وہ خبر پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ محبوب کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا سب سے دردناک لمحہ ہوتا ہے۔ دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے مسکراتے ارسل کو دیکھتی رہی۔ اس کے نام کی انگوٹھی فجر کو پہننی تھی، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ارسل آیا اور چلا گیا۔ وہ ولیم سے نکاح کر کے سب کو تکلیف پہنچا کر اپنا بدلہ لے چکی تھی، لیکن یہ کون سی تکلیف تھی جو اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی؟ وہ بھول گئی تھی آسیب کار اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ یوں ہی دیکھے گئی۔ صفدر کچھ کہہ رہا تھا لیکن سنائی کہاں دے رہا تھا۔ اس کی سماعت میں ارسل کے تمام وعدے گونج گئے۔ اگر منگنی ایسی تھی تو شادی کیسی ہوگی؟ لوگ ستائش سے تبصرے کر رہے تھے۔ اس کی دلہن تو فجر کو بننا تھا۔ کیا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ وہ سارے لمحات جیے گا جو اسے جینے تھے؟ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ کیا دیکھ رہی ہو فون میں تم سے بات کر رہا ہوں فجر۔ صفدر نے اس کا فون جھپٹا اور وہ جیسے کسی ٹرانس سے نکلی۔ اپنے سامنے بیٹھے صفدر کو دیکھا۔ بتاؤ کیا کریں گے ہم آج، کوئی آئیڈیا دو۔ کئی لمحے وہ پریشان سی صفدر کو دیکھتی رہی اور پھر بے ساختہ بولی، برائیڈل گاؤن۔ وہ ہولے سے بولی، کیا؟ برائیڈل گاؤن؟ یہ آئیڈیا بہت پرانا ہو چکا ہے فجر، کوئی ہمیں دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ مایوس ہوا۔ کم از کم اسے فجر سے اتنے عام اور بیسک آئیڈیا کی توقع نہیں تھی۔ سب ہمیں ہی دیکھیں گے۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، گردن اکڑ گئی، تھوڑی اونچی کی، آنکھوں میں عزم تھا، دنیا جیت لینے کا عزم، ارسل برہان گردیزی سے زیادہ اونچائیاں چھونے کا عزم۔ صفدر کو ایک لمحے کے لیے وہ پرانی فجر معراج لگی، آگ لگا دینے والی فجر معراج۔ آنکھوں میں آئی نمی وہ اندر ہی پی گئی۔
تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے فجر؟ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ فجر نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر میز پر رکھے بیگ سے اپنی اسکیچ بک اور پینسل نکالی۔ اب وہ خالی صفحے پر تیزی سے کچھ اسکیچ کر رہی تھی، جبکہ صفدر بھویں سکیڑے اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوابوں کا محل ٹوٹ گیا تھا، کانچ بکھرا پڑا تھا جو تکلیف دہ تھا، اور اسے اب اسی ٹوٹے کانچ سے ایک نیا خواب بننا تھا۔ وہ خواب جسے صرف وہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا دیکھتی، پوری دنیا جیتی۔ یہ 2 دن بعد کی بات تھی۔ جارج واپس چلا گیا تھا جبکہ نینسی ابھی چھٹیوں پر تھی۔ ولیم پریکٹس کے لیے گیا تھا جبکہ وہ دونوں نسا کے کمرے میں تھیں۔ کرسمس آنے والی تھی اور جارج کرسمس پر واپس آ جاتا۔ وہ اور نسا آنے والی کرسمس کی پلاننگ کر رہی تھیں جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، نسا کی آواز پر دروازہ کھلا۔ صوفی دروازے پر کھڑی تھی۔ مسٹر جوزف آپ کو بلا رہے ہیں۔ نینسی کو مسٹر جوزف کا بلاوا دے کر صوفی واپس پلٹ گئی، جبکہ نینسی کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے بے ساختہ 19 سالہ نسا کو دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری بالوں والی نینسی جان گئی تھی کہ اسے کیوں طلب کیا گیا تھا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نسا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نینسی زبردستی مسکرائی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا رخ مسٹر جوزف کے کمرے کی جانب تھا۔ کسی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ لاؤنج میں ہی ضروری باتیں کر لیتے تھے، پر اگر بات حد درجہ اہم ہوتی تو پھر مسٹر جوزف کے کمرے میں میٹنگ ہوتی۔ کچھ دیر بعد نینسی ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے مسٹر جوزف کی آواز ابھری تو نینسی نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ قدم بڑھا کر اندر داخل ہو گئی۔ مسٹر جوزف کا کمرہ کھلا اور آرام دہ تھا۔ کمرے میں رکھے فرنیچر کا رنگ گہرا سیاہ تھا، پردے سرمئی تھے اور دیواروں کا رنگ ہلکا سرمئی تھا۔ وہ بیڈ کے مخالف دیوار کے سامنے کھڑے تھے۔ نینسی کی جانب ان کی پشت تھی۔ دیوار پر بہت ساری تصویریں ٹنگی تھیں، بچوں کے بچپن کی تصویریں۔ نینسی کے ماں باپ کے ساتھ اس کے بچپن کی تصویر بھی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بلایا انکل؟ وہ اب سر جھکائے ادب سے کھڑی تھی۔ مسٹر جوزف اس کی آواز پر پلٹے۔ سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس مسٹر جوزف اس وقت کمرے کی شان بڑھا رہے تھے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ یوں ہی کھڑے نینسی کو دیکھتے رہے اور پھر دیوار کے ساتھ رکھے 2 سنگل صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔ صوفے کا رنگ سیاہ تھا اور دونوں صوفوں کے درمیان رکھا میز گہرا سرمئی تھا جس پر اس وقت ایک مشل رکھی جل رہی تھی۔ آؤ نینسی، بیٹھو۔ انہوں نے نرم لہجے میں نینسی کو پکارا تو نینسی ازبات میں سر ہلاتی قدم قدم چلتی ان کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ بدلے میں وہ بھی مسکرا دیے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ صوفے سے پشت ٹکائے بیٹھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس وقت ہر خوبصورتی کو مات دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اب خود پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی نینسی کو دیکھا۔ ڈھیلے ڈھالے سے اونی ٹراؤزر شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے وہ اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ نینسی کے سوال پر انہوں نے ہولے سے سر ازبات میں ہلایا۔ مجھے جارج نے بتایا لندن میں جو بھی ہوا۔ وہ نرم لہجے میں بولی تو نینسی کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ چہرے پر سرخی چھا گئی، پلکیں جھک گئیں۔ نینسی تم مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی کہ نسا، تم جانتی ہو نا؟ جی۔ وہ اب بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگی، ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ وہ جو سوچتی تھی کہ اگر احمد مان گیا تو مسٹر جوزف سے وہ اپنی محبت اور حق کے لیے لڑ لے گی۔ اسے اب احساس ہوا تھا ان سے لڑنا تو دور، بات کرنا ہی روح فرساں تھا۔ نینسی تم ابھی چھوٹی ہو، بہت سارے لوگ زندگی میں آئے جائیں گے، بہت سارے رشتے بنیں گے۔ ہر رشتے کو لے کر یوں سنجیدہ ہونا شروع ہو گئیں تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اب اسے سمجھانے لگے۔ نینسی مشل پر نظریں جمائے انہیں سنتی رہی۔ وہ اب اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر کمرے میں ایستادہ جہاز سائز کھڑکی میں جا کر کھڑے ہوئے، ہاتھ بڑھا کر پردہ کھینچ دیا۔ گلاس ونڈو سے باہر موری فیلڈ میں اترتی شام واضح تھی۔
چاروں جانب بس سفید برف تھی۔ موو آن کرو نینسی، میں نہیں چاہتا تم کسی انجان شخص کے لیے اپنا مستقبل اور میری عزت داؤ پر لگاؤ۔ اس بار ان کا لہجہ تھوڑا حکمیہ تھا۔ نینسی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ نینسی انہیں دیکھتی رہی، سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ آپ کی عزت؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتے کھڑی ہوئی۔ مسٹر جوزف کھڑے تھے، وہ کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی؟ تم لندن میں بے ہوش ہوئیں ایک بریک اپ کی وجہ سے۔ اگر یہ سب یہاں ایڈنبرا میں ہوتا اور میڈیا کو بھنک پڑ جاتی تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ ان کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ نینسی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ انکل، اس نے مسٹر جوزف کو بے ساختہ پکارا۔ تم مجھے عزیز ہو نینسی، اور میں چاہتا ہوں تم محبت جیسی فضولیات میں فی الوقت دھیان نہ دو۔ اپنا کیریئر بناؤ، تمہارے لیے بہترین لڑکوں کی لائن لگ جائے گی۔ وہ جیسے حکم دے رہے تھے۔ نینسی کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ اس بار کرسمس پارٹی جوزف پیلس میں منعقد ہوگی، بہت سارے مہمان آئیں گے۔ تم نئے دوست بناؤ، اس لڑکے کو بھول جاؤ۔ اگر زیادہ مشکل ہو تو لندن مت جاؤ، یہاں ایڈنبرا میں ہی اپنی پڑھائی مکمل کرو، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نینسی تو ساکت رہ گئی۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ وہ نینسی کی کم عمری کی محبت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے خاندان کی عزت اور حرمت ہر جذبے سے بڑھ کر تھی۔ یقیناً وہ ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکا مسلمان تھا اور نینسی سے عمر میں کافی بڑا تھا، ورنہ غضب ہو جاتا۔ میں لندن ضرور جاؤں گی، پر کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تو مسٹر جوزف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ان کے سامنے کھڑی نینسی اس وقت متضاد کیفیات کے زیر اثر تھی۔ ٹھیک ہے، ضرور جاؤ، پر جانے سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ اس بار چونکنے کی باری نینسی کی تھی۔ میرے دوست ایلبرٹ کو جانتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ نہیں، نینسی نے نفی میں گردن ہلائی۔ ایلبرٹ میرا بچپن کا دوست ہے، ایک کامیاب ڈائریکٹر۔ وہ چاہتا ہے ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ وہ اس کرسمس پر اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ان کے بیٹوں سے اچھے سے پیش آؤ۔ نینسی بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ محبت کی شادی کی اجازت نہیں تھی۔ رشتے وہی کامیاب رہتے ہیں جو بڑوں کی باہمی رضامندی سے طے ہوں۔ محبت کی چاندنی بس 4 دن برستی ہے، اس کے بعد صرف اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے رخ واپس کھڑکی کی جانب موڑ گئے۔ وہ اب پتہ نہیں کھڑکی کے اس پار کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ نینسی یوں ہی کھڑی رہی۔ ٹھیک ہے انکل، میں کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ کچھ دیر بعد اس کی مردہ سی آواز ابھری۔ مسٹر جوزف نے اپنی پرورش کی بڑی قیمت مانگی تھی۔ نینسی سر جھکا کر چلی گئی جبکہ مسٹر جوزف نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے ان کے فیصلوں کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ جوزف پیلس میں کرسمس کی رات جیسے پورا شہر امڈ آیا تھا۔ پہلی بار جوزف پیلس تک میڈیا کو رسائی ملی تھی۔ ڈھیروں کیمرہ مین وہاں موجود تھے۔ پیلس کی ہر زاویے سے تصویر لی جا رہی تھی۔ پورا جوزف پیلس اندر سے سجا ہوا تھا۔ کرسمس ٹری کے ساتھ ساتھ بہترین کھانے مہمانوں کے منتظر تھے، اور کچھ دیر بعد ہی لمبی لمبی گاڑیاں پیلس کے باہر آ کر رکنے لگیں۔ ملازموں کی پوری فوج جمع تھی۔ مشہور مصنف، اداکار، فنکار اور چمکتے ستارے سب باری باری آ رہے تھے۔ محل کا نچلا حصہ بھر گیا تھا۔ نینی کی سربراہی میں ہر چیز پرفیکٹ تھی، جبکہ اوپری حصے میں سب کنفیوز سے گھوم رہے تھے۔ سب سے زیادہ الجھا ہوا جارج تھا، جو ہر وقت مسٹر جوزف کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور اس وقت بھی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ نینسی اپنے ہاتھوں سے نسا کو تیار کر رہی تھی۔ جوزف پیلس میں یہ پہلی تقریب تھی جہاں مشہور ستارے مدعو تھے۔ نسا اس تقریب کو لے کر بہت خوش تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی میکسی پہنے وہ سنڈریلا لگ رہی تھی، جبکہ جارج سرمئی بلیک 3 پیس پہنے ہوئے تھا۔ ڈیفالٹ پیس، ذرا دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ سب ولیم کے کمرے میں جمع تھے اور ولیم کی کنپٹی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ پہلی بات تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا
مسٹر جوزف نے یہ تقریب اچانک جوزف پیلس میں کیوں منعقد کی تھی، اور دوسرا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب نے اس کا کمرہ ڈریسنگ روم کیوں بنا دیا تھا۔ یقین رکھو کوئی اداکارہ تم پر فدا نہیں ہونے والی، تو اتنا تیار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہتے جارج کو سلگانے کی کوشش کی۔ گستاخ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہاراجا جارج کی بے عزتی کرنے کی؟ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ وہ آئینے میں ایک آخری نظر خود پر ڈالتے بولا، ارے نکلو یار میرے کمرے سے، رہ گئے تم راجا مہاراجا، اور جاؤ جا کر اصلی مہاراجا کے سامنے سر جھکاؤ۔ وہ اس بار اٹھ کھڑا ہوا، کب سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا، کسی کی ٹائی نہیں مل رہی تھی تو کسی کی جولری۔ نینسی سیاہ میکسی پہنے ہوئی تھی، وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، ہلکے میک اپ سے مزین چہرہ، بالوں کو کرل کیے وہ تیار تھی، اور نسا کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ بات تو صحیح ہے، ڈیڈ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بالوں کو دوبارہ سیٹ کرتے بولا اور فٹافٹ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور تم ذرا جلدی آؤ ورنہ ڈیڈ کا پارا ہائی ہو جائے گا۔ اچانک دروازے پر اس کا سر نمودار ہوا۔ ولیم کی وجہ سے مسٹر جوزف کا موڈ اکثر خراب ہوتا تھا، اور پھر عتاب کا شکار وہ سب ہوتے تھے۔ وہ جا چکا تھا۔ پرفیکٹ، نسا کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتی نینسی مسکرائی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں، نسا خوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے بولی۔ تم چلو، میں یہ سامان رکھ کر آتی ہوں۔ وہ اپنے بکھرے سامان کی جانب اشارہ کرتے بولی تو نسا اس بات میں گردن ہلا کر چلی گئی، جبکہ نینسی اب میک اپ کا سامان واپس ڈبوں میں رکھ رہی تھی، اور ولیم بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ اس کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے جن میں ابھی تک جاگرز تھے۔ اسے نینسی الجھی نظر آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ولیم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اب تیزی سے ڈبے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ ہولے سے بڑبڑایا تو نینسی مسکرا دی، ساری پریشانی جیسے دور جا سوئی۔ ارے واہ، آج تو ولیم جوزف نے تعریف کی ہے، خدا خیر کرے۔ وہ شریر ہوئی۔ اس لیے کی ہے تاکہ تم کسی اور لڑکے کی تعریف پر پھیل نہ جاؤ۔ وہ ولیم ہی کیا جو قبول کر لے کہ نینسی حسین تھی۔ اوکے اوکے، سمجھ گئی، اب تم بھی جلدی نیچے آؤ، اس سے پہلے کہ انکل تمہاری غیر موجودگی محسوس کریں اور ان کا پارا آسمان کو چھوئے۔ وہ اسے تنبیہ کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ولیم گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ الماری میں لٹکے ایک نظر اپنے سیاہ ڈریس کو دیکھا، اور پھر سر جھٹکتا باتھ روم میں چلا گیا۔ اسے بھی تیار ہو کر عجیب و غریب اور نقلی لوگوں سے ملنا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ تیار ہو کر لکڑی کی چوڑی اور بھاری سیڑھیوں پر نمودار ہوا تو پل بھر کو ٹھہر گیا۔ جوزف پیلس کا تو اندرونی نقشہ ہی جیسے بدل گیا۔ ہاتھوں میں مشروب کی ٹرے تھامے بہت سارے ویٹر گھوم رہے تھے۔ اس نے سیاہ 3 پیس سوٹ پہلی بار پہنا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سیاہ کوٹ پہنے کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف پتہ نہیں کتنے دل دھڑکانے آ گیا تھا۔ اس نے طائرانہ سی نظر چاروں جانب ڈالی۔ نینی صوفی کی سربراہی میں کھڑے کئی ملازموں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ نینسی اور نسا ایک لڑکی اور 2 لڑکوں کے گروہ میں کھڑی تھیں۔ یقیناً وہ ابھرتے یا پھر چمکتے ستارے ہوں گے۔ مسٹر جوزف اسے سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کے حلقے میں گھیرے نظر آئے، جبکہ جارج نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ مہمانوں کا استقبال کر رہا ہوگا۔ پورے پیلس میں گرمائش تھی۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا کوٹ اتار دیا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اب سیڑھیاں اتر رہا تھا جب مسٹر جوزف کی نظر اس پر پڑی اور پھر ٹھہر گئی۔ ان کی آنکھوں میں جہاں ستائش ابھری وہیں بے پناہ حسرتیں جاگ اٹھیں۔ کیا ہوتا اگر وہ ایک فوٹو شوٹ کر لیتا تو آج ہر زبان پر اس کا نام ہوتا۔ کاش وہ اپنے باپ کی لاج رکھ لیتا، لیکن وہ ولیم ہی کیا جو مسٹر جوزف کا دل رکھ لے۔ ولیم کی نظر مسٹر جوزف پر پڑی تو مسٹر جوزف نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ارے جوزف، یہ کون ہے؟ البرٹ اسے دیکھتے ہی بولا۔ یہ ولیم ہے، میرا چھوٹا بیٹا۔ ان کا سینہ پھول گیا۔ ارے بھائی، کیوں چھپا رکھا ہے یہ ہیرا؟ اس کی چمک تو اندھا کر دینے والی ہے۔ ایسی بے باک سی تعریفیں یقیناً اسی فیلڈ میں کی جاتی ہوں گی۔ گڈ ایوننگ۔
وہ ان سب کے قریب آتا گویا ہوا، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، جبکہ کتھئی آنکھوں کا تاثر بالکل بھی نرم نہیں پڑا۔ اپنی چمک سے ابھی یہ خود بھی واقف نہیں ہے، ورنہ ایک دنیا روشن ہو جاتی۔ مسٹر جوزف نے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلے سے مسکرا دیا، نقلی مسکراہٹ۔ تمہارا باپ تو چھپا رستم نکلا بھائی، ایسا شاندار محل ہم صرف فلموں میں ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارے باپ نے اس محل کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت اولاد کو بھی سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ بھائی ہم تو حیران ہیں، کیسے کر لیا یہ سب؟ یہ ایک مشہور گلوکار تھا۔ ولیم کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے گھیرے میں پھنسا رہا۔ وہ سب اسے شوبز جوائن کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ جب کہ اس کی بس ہو گئی تو وہ معذرت کرتا نینسی اور نسا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھی تھی اور البرٹ کا بڑا بیٹا وہاں سے ہل نہیں رہا تھا۔ نینسی کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ ہیلو گائز، ولیم بھانپ چکا تھا، اس لیے فوراً ان کے سر پر پہنچا۔ البرٹ کا بیٹا جیکب ایک پل کو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ کی تعریف؟ وہ ولیم کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ولیم جوزف، ان دو لڑکیوں کا محافظ۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کوٹ اس نے کرسی پر جما دیا۔ جیکب ایک پل کو چونک گیا۔ تو کیا وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا؟ وہ آنکھ سے کوڑے ولیم کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں نے کھانا کھایا؟ وہ نینسی اور نسا کی جانب متوجہ تھا۔ ابھی نہیں، نسا نے جواب دیا۔ انتظار کس کا ہے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ وہ جیکب کو نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ جیکب ایک ابھرتا ستارہ تھا۔ اس کی پہلی فلم آ چکی تھی اور وہ چاکلیٹ ہیرو بنے لڑکیوں کا دل جیت رہا تھا۔ ولیم کا اسے یوں نظر انداز کرنا اس کے لیے سبکی کا باعث تھا۔ وہ جو نینسی میں دلچسپی لے رہا تھا، اگلے ہی پل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ الو کا پٹھا، اس کے جاتے ہی ولیم نے جبڑے بھینچتے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ڈیڈ نے یہ سب کیا کیوں؟ وہ شدید کوفت میں مبتلا تھا۔ اس کی نظریں چاروں جانب گھوم رہی تھیں اور پھر اسے جارج نظر آیا۔ لڑکیوں کے گھیرے میں کھڑا وہ نقلی قہقہے لگا رہا تھا۔ گدھا ہی لگ رہا ہے۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، جبکہ نسا اور نینسی اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات پر کھلکھلا کر ہنستی۔ کھانے کے دوران ولیم کئی حسین لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا رہا۔ کئی دل اسے دیکھ کر دھڑک اٹھے تھے، مگر مجال ہے جو وہ نینسی اور نسا سے دور ہٹا ہو۔ نہ خود کسی لڑکی سے ہیلو ہائی کی اور نہ کسی لڑکے کو ان کے قریب آنے دیا۔ میوزک اب دھیمے سروں میں بج رہا تھا۔ پیلس کی قداور کھڑکیوں سے گرتے برف کے گالے نظر آ رہے تھے۔ کچھ من چلے جوڑے اب ہاتھوں میں ہاتھ تھامے رقص کرنے لگے۔ جتنی نظریں ولیم پر تھیں اس سے کہیں زیادہ مسٹر جوزف پر تھیں۔ وہ اپنی سحر انگیز شخصیت لیے ہاتھ میں گلاس تھامے کھڑے تھے۔ وہ حدود رکھنا جانتے تھے۔ ان سے آدھی عمر کی لڑکیاں تک ان سے رشتہ بنانے کو تیار تھیں، لیکن مسٹر جوزف نے طے کر لیا تھا اب ان کی زندگی میں کسی عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نینسی نے ایک نظر مسٹر جوزف کو دیکھا اور پھر اپنے ساتھ بیٹھے ولیم کو۔ ولیم، تم یوں ہی بیٹھے رہے تو انکل خفا ہو جائیں گے، نینسی نے ولیم کی جانب جھکتے کہا۔ تو کیا کروں؟ پلیٹ میں خود کو رکھ کر ان اداکاروں کو پیش کر دوں؟ وہ بگڑے مزاج لیے بولا۔ لیکن تمہیں کسی سے تو بات چیت کرنی چاہیے نا؟ وہ مسٹر جوزف کے ارادوں سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے یہ تقریب جوزف پیلس میں کیوں رکھی تھی، لیکن اگر وہ اپنی اور مسٹر جوزف کی باتیں ولیم کو بتا دیتی تو وہ طوفان کھڑا کر دیتا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، جیکب اچانک وارد ہوا۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ نینسی کے سامنے کیا۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، نینسی کی نظر مسٹر جوزف پر پڑی اور وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ شیور، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ولیم حیران رہ گیا۔ جیکب اس کا ہاتھ تھامے اسے رقص کرتے چند جوڑوں کے درمیان لے گیا، جبکہ ولیم گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ جیکب کا ہاتھ نینسی کی کمر پر تھا۔ تم جانتی ہو میں آج یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے جھکتے نینسی کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نہیں۔ نینسی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ ولیم کئی لمحے انہیں دیکھتا رہا اور جب اس نے ایک چست لباس پہنے خود کی نمائش کرتی لڑکی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا
تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر ایک جانب بڑھ گیا۔ وہ لڑکی سبکی کا احساس لیے کھڑی رہ گئی۔ ڈیڈ چاہتے تھے میں تم سے ملوں۔ 27 سالہ جیکب 21-22 سالہ نینسی کے کان میں نرم گرم سی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ چاہتے ہیں میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کروں تاکہ ان کی دوستی رشتہ داری میں بدل سکے۔ وہ اسے ان باتوں سے آگاہ کر رہا تھا جنہیں وہ جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ تم بتاؤ، تمہیں میں کیسا لگا؟ کریم رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس جیکب کو خود پر کافی بھروسہ تھا۔ میں اتنی جلدی فیصلے نہیں لیتی، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ اتنے قریب وہ صرف ولیم کے رہتی تھی، اسے کبھی غیر محفوظ نہیں محسوس ہوا تھا۔ مسٹر جوزف اور البرٹ ایک جانب کھڑے مسکرا رہے تھے، دونوں نینسی اور جیکب کو دیکھ کر خوش تھے۔ لیکن میں فیصلہ لے چکا ہوں، اس نے رازدارانہ انداز میں کہا تو نینسی نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ وہ اسے کسی نازک گڑیا کی طرح گھما کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو، اس نے جھکتے ہوئے نینسی کے گال کو چھوا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے جیکب کو دیکھا۔ وہ کندھے اچکا کر مسکرایا۔ پسندیدگی کا عندیہ دے دیا گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور لوگوں کے بھیڑ سے نکلتی چلی گئی۔ وہ اب سرخ چہرہ لیے دور جا رہی تھی۔ اس کے قدم کچن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حلق میں کانٹے اگائے تھے اور دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ نینسی، تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ نسا نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ وہ فون تھامتے تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نینی ایک جانب بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ انہیں کچھ چیزیں پسند نہیں آئی تھیں۔ وہ یقیناً مسٹر جوزف سے بعد میں بات کرنے والی تھیں۔ نینسی نے کچن میں گھستے ہی فون کو دیکھا۔ اجنبی نمبر تھا۔ وہ اس وقت فون اٹھانے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ اب بوتل سے گلاس میں پانی اڈیل رہی تھی اور پھر ایک اسٹول پر بیٹھتے پانی پینے لگی۔ اس کی سیاہ میکسی زمین پر پھیل گئی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں بلا وجہ ہی نمی ابھرنے لگی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں پہلی بار اپنے ماں باپ کو یاد کیا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو، بھرائی بھرائی آواز میں بولی۔ نینسی؟ جادوگر کی سحر انگیز آواز ابھری اور نینسی کے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ کیسی ہو نینسی؟ اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ بس یہ محبت تھی تمہاری؟ وہ شکوہ کا نہ لہجے میں بولا، جبکہ نینسی تو حیران پریشان تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس شخص نے اسے فون کیا تھا۔ احمد، آپ؟ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹانگوں کی جان نکل رہی تھی۔ اس شخص کی آواز نے سارے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ میں نے بلاک کیا کیا؟ تم شہر ہی چھوڑ گئیں؟ کیا محبت ایسی ہوتی ہے نینسی؟ کیا تم بھی بے وفا ہو؟ وہ شخص جو بھی تھا جانتا تھا اسے کیسے تڑپانا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی نینسی، لیکن میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ مجھے ڈر تھا کہیں تم بھی مجھے میری فیانسی کی طرح چھوڑ نہ جاؤ، پر دیکھو میں خود ہی نہیں رہ پایا تمہارے بغیر۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ اور نینسی کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ایک جانب اس کی محبت تھی تو دوسری جانب فیملی تھی۔ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا چاہتی تو بہت مشکل تھا۔ احمد، آپ؟ الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نینسی۔ مجھے بتاؤ، مجھے تمہیں پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نینسی کو لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو۔ جوزف پیلس میں بجتا میوزک رک گیا ہو۔ ہوائیں ساکت ہوئیں۔ جوزف پیلس غائب ہو گیا۔ اب وہ دونوں تھے بس، وہ اور اس کے سامنے کھڑا چشمے والا احمد۔ بولو نینسی، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی احمد۔ وہ جیسے خواب سے جاگی۔ وہ جانتی تھی یہ ناممکن تھا، اب تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ تو تم بھی بے وفا نکلی، تمہاری محبت بھی جھوٹی نکلی۔ میں جانتا تھا عورت ذات وفا کر ہی نہیں سکتی۔ اگر تمہیں یہ سب کرنا تھا تو میری طرف بڑھی کیوں؟ فون بند کر دیا گیا اور نینسی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
اس شخص کی باتیں کچوکے لگا رہی تھیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بے طرح رو رہی تھی۔ جب اسے ڈھونڈتے ولیم وہاں آیا اور اگلے ہی پل اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ نینسی؟ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور پھر گھٹنے ٹکائے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اسے کندھوں سے تھامے بولا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس نے کبھی نینسی کو یوں روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی ولیم، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ نینسی کا وجود سسکیوں کی زد میں تھا۔ وہ ولیم کے سینے سے جا لگی۔ ریلیکس ہو جاؤ نینسی، میں ہوں نا۔ ولیم نے اسے تھام لیا۔ روتی تڑپتی نینسی، وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ایک کیمرہ یہ منظر قید کر چکا تھا۔ میرے خیال سے آپ کو ہمیں مدعو کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے نینسی اور ولیم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے بڑے سے آفس میں مسٹر جوزف اپنی کرسی پر بیٹھے بھویں سکیڑے موبائل کی اسکرین پر چلتی اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے، جس میں نینسی ولیم سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ البرٹ داہنی جانب رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ یہ ویڈیو 2 دن پہلے جیکب نے ہی بنائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے البرٹ، مسٹر جوزف فون میں اس پر پھینکتے سرد لہجے میں بولے۔ ان کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ پھر کیسی بات ہے جوزف؟ کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو؟ البرٹ تمسخر سے بولا۔ بچے بچپن سے ساتھ رہے ہیں، ان کے درمیان ایسا کوئی غلط رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً کچھ ہوا ہوگا، تم بے فکر رہو، نینسی اب تم لوگوں کی ہے۔ مسٹر جوزف نے البرٹ کو تسلی دی۔ اور جیکب، اسے کیا جواب دوں میں؟ البرٹ نے پہلو بدلا۔ جیکب کا موڈ کافی بگڑا ہوا تھا۔ اسے سمجھانا تمہارا کام ہے۔ اس بار ان کا لہجہ سرد تھا، جبکہ دماغ کی نسیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ وہ نہیں جانتے نینسی اور ولیم میں کیا چل رہا تھا، لیکن کچھ تو ہوا تھا جسے آج وہ معلوم کرنے والے تھے۔ اور پھر شام میں جوزف ہاؤس مسٹر جوزف کے عتاب کے زیر اثر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جانتے ہو یہ ویڈیو اگر اپلوڈ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ نینسی سر جھکائے کھڑی تھی۔ جارج اور نسا سہمے ہوئے تھے، جبکہ ولیم کے جبڑے پھینچے ہوئے تھے۔ آپ کو اپنی شہرت کی پرواہ ہے؟ آپ نے ایک بار بھی نینسی سے اس کی مرضی پوچھی؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ اسے جیکب پسند ہے بھی یا نہیں؟ اور آپ کو باقی لوگوں پر ہم سے زیادہ بھروسہ ہے؟ ولیم دبے دبے لہجے میں چلایا۔ اسے جیکب ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم ابھی بچے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے فیصلے لینے کا حق ہے۔ نینسی کے باپ نہیں ہیں آپ، نینسی کو اپنے فیصلے لینے کا حق ہے۔ وہ انہی کے لہجے میں بولا، جبکہ نینسی گھبرا گئی۔ اس کی وجہ سے وہ دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے تھے۔ مسٹر جوزف ایک پل کو ساکت ہوئے۔ کیا نینسی پر ان کا کوئی حق نہیں تھا؟ مسٹر جوزف نے گھور کر نینسی کو دیکھا۔ ولیم؟ نینسی نے بے ساختہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ تم اگر اپنے لیے نہیں لڑ سکتی تو محبت کی ہی کیوں نینسی؟ وہ اس پر چلایا۔ پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ نینسی سہم کر پیچھے ہٹی۔ ولیم، یہ میرا اور نینسی کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ مسٹر جوزف نے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ یہ ہم سب کا معاملہ ہے ڈیڈ، آپ اپنی شہرت کے لیے ہمارا سودا نہیں کر سکتے۔ وہ غرایا، پر اگلے ہی پل چٹاخ کی آواز ابھری۔ مسٹر جوزف آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کر چکے تھے۔ نینسی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو دبایا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولیم کو دیکھ رہی تھی، جو خطرناک تیور لیے کھڑا تھا۔ اس کا گال اگلے ہی پل سرخ پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ خود پر قابو پاتے بولے۔ کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ جوزف؟ نینی بے ساختہ ان کی جانب بڑھی۔ نینی، اسے کہو جائے یہاں سے۔ مسٹر جوزف کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑا۔ میں چلا جاؤں گا، لیکن بتا رہا ہوں نینسی جہاں چاہے گی اس کی شادی وہیں ہوگی، جیکب سے ہرگز نہیں۔ وہ انہی کی اولاد تھا۔ انہی کے لہجے میں جواب دیتا وہ پلٹ گیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ فی الوقت اسے جوزف پیلس سے دور جانا تھا، جبکہ نینسی سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ مر جائے۔ اس کی وجہ سے پہلی بار مسٹر جوزف نے ولیم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کاش وہ بھی
اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وہ آنسو بہا رہی تھی، پر قسمت کو جانے کیا منظور تھا۔ ولیم اس رات گھر نہیں آیا۔ اگلے دن جارج واپس چلا گیا، جبکہ نینسی کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکل آتا۔ مسٹر جوزف اسے لنڈن بھیجنے پر راضی نہیں تھے۔ ولیم جب پیلس واپس آیا تب مسٹر جوزف نہیں تھے۔ وہ سیدھا نینسی کے کمرے میں گیا۔ نینسی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم بتاؤ، چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تو تم جارج کے ساتھ واپس کیوں نہیں گئیں؟ وہ اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی تھی، کتھئی آنکھوں کی تھکان واضح تھی۔ انکل نے منع کیا ہے، اور میرا خود بھی جانے کا دل نہیں ہے۔ وہ ہلے سے مسکرائی۔ ساری رات رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجن کا شکار تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے بولا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھی۔ تمہاری شادی احمد سے ہی ہوگی۔ اونچے مینار والے جوزف پیلس نے اس کے فیصلے پر قہقہا لگایا۔ ولیم؟ نینسی حیران ہوئی۔ ڈیڈ کو منانا میرا کام ہے۔ تم اسے کہو رشتہ لائے، ایک بار ہم سب سے ملے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ اپنی عمر سے اتنا بڑا کب ہوا تھا جو ایسی سمجھداری والی باتیں کر رہا تھا؟ ان کو منانا میرا کام ہے، تم اسے بلاؤ۔ اسے مسٹر جوزف کی طرح ہی فیصلے سنانے کی عادت تھی۔ مجھے کل تک جواب چاہیے۔ یہ آخری موقع ہے نینسی، اس کے بعد شاید میں بھی مدد نہ کر پاؤں۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ بے شک نینسی کا محبوب اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ خوش تو رہتی، شوبس کی نقلی دنیا سے تو دور رہتی۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نینسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہی نمبر ملایا جس سے کل فون آیا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ ہیلو احمد، وہ بےتابی سے بولی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں خفگی واضح تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ تمہاری ایک سوری سے میرے زخم نہیں بھر جائیں گے نینسی، تمہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ ولیم مان گیا ہے احمد، وہ سب کو منا لے گا۔ آپ کو بس جوزف پیلس آنا ہوگا اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ نینسی کی آواز پر دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ولیم ہمارے ساتھ ہے تو پوری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، جسم میں جان سی پڑ گئی تھی۔ اور اگر مجھ سے ملنے کے بعد وہ خلاف ہو گیا تو؟ اس نے انکار کر دیا تو؟ وہ نیا خدشہ اٹھا لایا۔ ایسا نہیں ہوگا، اسے ولیم پر یقین تھا۔ بتاؤ نا نینسی، اس نے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ اپنے خاندان کے خلاف جاؤ گی میرے لیے؟ عجیب سوال تھا۔ نینسی نے سوچنے کی کوشش کی، لیکن جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ ایسی باتیں نہ کریں، سب اچھا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے والدین سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ انہیں منانا پڑے گا؟ وہ الجھی۔ ہاں، میرا خاندان بھی تمہارے خاندان کی طرح صدیوں سے اپنی روایتوں پر قائم ہے۔ وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے۔ وہ نینسی کی پریشانی بڑھا کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ نینسی جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہی۔ اسے ایک موقع ملا تھا، وہ گنوا نہیں سکتی تھی۔ کیا پتا پھر ملتا یا نہیں۔ اب وہ دعا کر رہی تھی کہ احمد کے ماں باپ مان جائیں، جبکہ دوسری جانب ولیم نینسی سے ملنے کے بعد سٹار لائٹ اسٹوڈیو پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا۔ شہر کے وسط میں کئی منزلہ شان سے کھڑا سٹار لائٹ اسٹوڈیو اپنی پہچان آپ تھا۔ اسٹوڈیو کے نیلے کانچ سے پھوٹتی روشنیاں واضح تھیں۔ اسے گیٹ پر ہی روک لیا گیا، اور جب تک اندر سے کنفرم نہیں ہوا کہ وہ واقعی مسٹر جوزف کا بیٹا تھا، اسے اندر نہیں جانے دیا گیا، جبکہ مسٹر جوزف تو اس کے وہاں آنے پر ہی حیران رہ گئے تھے۔ آج وہ اپنے باپ کے ساتھ سودا کرنے آیا تھا۔ چمچماتے فرش پر قدم دھرتا وہ لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کئی نظروں نے دور تک اس کا تعقب کیا۔ کئی لوگ اسے پہچان چکے تھے، حال ہی میں اسے کرسمس تقریب میں دیکھا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ خیریت؟ تمہیں آج یہاں کیا کھینچ لایا؟
مسٹر جوزف اپنی اونچی کرسی پر شان سے بیٹھے تھے۔ سودا کرنا تھا آپ سے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کام کی جگہ پر ملا جاتا۔ اس وقت مسٹر جوزف کو وہ ہو بہو اپنی کاپی لگا۔ ان کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ کیسا سودا؟ وہ ابرو اچکائے پوچھنے لگے۔ میں فوٹو شوٹ کے لیے ریڈی ہوں۔ مسٹر جوزف تو جیسے ساکت ہوئے، اپنے سامنے بیٹھے بھوری جیکٹ پہنے ولیم کو دیکھا جس کے بال بے ترتیب تھے۔ واقعی؟ وہ آگے کو ہو بیٹھے، بمشکل اپنی حیرت کو چھپایا۔ بدلے میں آپ کو نینسی کو آزاد کرنا ہوگا، وہ مسٹر جوزف کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ یہ سب انہی سے سیکھا تھا۔ مسٹر جوزف کئی لمحے اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے دماغ میں تیزی سے حساب کتاب کر رہے تھے کہ یہ سودا فائدے مند تھا یا گھاٹے کا، اور پھر کچھ دیر بعد ہی انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ ان کی کرسی اب جھول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مسٹر جوزف کی آواز ابھری۔ ولیم نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھا۔ اس کے لیے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، آپ اسے تیار کروا لیں۔ نینسی پر آپ کسی طرح کا حق نہیں جتائیں گے۔ وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ میری یہ شرائط ہیں، اور جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی کوئی فوٹو شوٹ نہیں ہوگا۔ وہ سپاٹ لہجے میں تیز تیز بولا۔ میں یہ معاہدہ پوری عمر کا رکھ سکتا ہوں، مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے کہا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ خود کو بیچ رہے ہو؟ وہ اب تمسخرانہ بولے۔ جب باپ مسٹر جوزف پیٹرسن ہو تو پھر یہی آپشن بچتا ہے، وہ انہی کے لہجے میں بولا، تپانے والی مسکراہٹ لیے۔ گیٹ آؤٹ۔ مسٹر جوزف واقعی سلگ اٹھے۔ ولیم نے اب تک یہی تو سیکھا تھا، باتیں منہ پر مارنا اور مسٹر جوزف کو سلگانا۔ تھینک یو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مسٹر جوزف نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ کاش وہ ولیم جوزف نہ ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔